اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ صلوات پڑھیے سر۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد۔ وقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ صلوات۔ مومنین اکرام، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ایام فاطمیہ کی یہ مجالس پانچ روزہ مجالس مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے زیر انتظام منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی دو روایات زیادہ شہرت رکھتی ہیں، ویسے روایات اور بھی ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے، اور چھٹے امام سے وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، یہ تھوڑی سی آواز اس کی کھول دیں۔ ایک روایت ہے کہ آقا کی رحلت کے بعد بی بی پاک 75 دن زندہ رہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر 13 جمادی الاول کی جو تاریخ ہے، یہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق کہ آقا کی رحلت کے بعد 95 دن زندہ رہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر 3 جمادی الثانی آقا زادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ایرانی خطباء کی ایک ملاقات تھی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے ساتھ۔ اس ملاقات میں ایک خطیب نے آقا خامنہئی سے یہ سوال کیا تھا کہ آقا، آپ کے نزدیک بی بی پاک کی شہادت کی کون سی روایت اور کون سی تاریخ معتبر ہے؟ 75 دن والی روایت معتبر ہے یا 95 دن والی روایت معتبر ہے؟
رہبر معظم نے فرمایا کہ تمہیں اس روایت یا تاریخ سے کیا لینا دینا، بس تم اتنا یاد رکھو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مادر حسین کا ذکر زیادہ ہو، سیدہ طاہرہ کا تذکرہ زیادہ ہو۔ اس لیے پوری دنیا شیعت میں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ جو شہادت کے ایام ہیں، یہ پورے 20 دن یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی سوگواری، عزاداری اور مجالس اور عشرے اور خمسے ان ایام میں منعقد ہوتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ان ایام کو سیدہ طاہرہ کی عزاداری اور کما حقہ عزاداری برپا کر سکے۔ ایک صلوات ذرا سارے حضرات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ میں گلا خراب ہے، اس کی معذرت آپ حضرات سے بھی، حاضرین سے بھی اور ناظرین سے بھی۔ میں نے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بڑی معتبر حدیث ہے، ہمارے مشائخ حدیث نے اس حدیث کو ذکر کیا اور سب نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ایک ایسی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو فضیلت نہ انبیاء میں سے کسی کو حاصل ہے، نہ اوصیاء میں سے کسی کو حاصل ہے، حتیٰ 14 معصومین میں بی بی پاک کے سوا اور کسی معصوم کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں جو اللہ نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ان لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ عز و جل۔ آقا فرماتے اللہ نے ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام رکھے۔ اللہ نے سیدہ صلوات اللہ علیہ کے 9 نام رکھے۔ مومنین انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کا نام اللہ نے رکھا، مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا اللہ مجھے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، تو ارشاد پروردگار ہوا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور ان کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اور رب نے یہ بھی فرمایا کہ اے زکریا تمہارے بیٹے سے پہلے یہ نام پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ شیعہ سنی روایات اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے، بلکہ ہماری روایات کے مطابق 14 معصومین کے نام اللہ نے رکھے، لیکن 5 تن کے حوالے سے تو فریقین کا اتفاق ہے۔ سامنے گرامی 5 تن پاک کے نام ان کی ولادت کے بعد نہیں رکھے گئے، خداوند عالم نے جب ان کے انوار قدسیہ کو خلق فرمایا تھا اسی وقت اللہ نے ان کے نام بھی رکھ دیے تھے۔ فرائد السمتین یہ ہمارے برادران کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمہ جب خلق کیا، تخلیق ہوئی اور اس مجسمے میں روح داخل کی، آدم علیہ السلام دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت آدم نے عرض کی یا رب حل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟
ارشاد رب العزت ہوا اے آدم تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ پروردگارہ کس سے خلق کیا؟ فرمایا نور عظمت سے خلق کی ہے۔ میرا اللہ اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، جانب عرش نگاہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرش کی جانب دیکھا، رأى خمسة انوار رکعا وسجدا، 5 نور دیکھے جو رکوع سجود کر رہے تھے۔ میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف تو کروا۔ ارشاد ہوا آدم ان کا تعارف یہ ہے کہ لولاہم لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم اگر میں ان 5 ہستیوں کو خلق نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ۔ آدم اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ۔ میری بارگاہ میں جب کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنا۔ میں کسی کی حاجت پوری کروں گا تو انہی کے وسیلے سے، کسی کی دعا مستجاب ہوگی تو انہی کے صدقے میں۔ آلیتُ بعزتی و جلالی۔ اور آدم یاد رکھ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ ہی نہیں ہو۔ پھر عرض کی میرا اللہ اب ان ہستیوں کے نام تو بتا۔ یہ فریقین نے لکھا، فرمایا میں نے اپنے اسماء سے ان ہستیوں کے نام مشتق کیے۔ انا المحمود وہذا محمد، انا العلا وہذا علی، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، انا قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ صلوات پنجتن کی عظمت میں۔ توجہ ہوگی مومنین؟ مومنین، ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں ہمارا نام رکھنا اور ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ اور ہے۔ ہم علم غیب نہیں رکھتے، ہم ممکن ہے نام ایسا رکھیں کہ کل کو بچہ اس نام کی ضد واقع ہو۔ میں سمجھا پایا بات؟ یعنی نام تو آپ نے رکھ دیا سخی عباس مثلا، اور کل کو وہ انتہائی بخیل نکلے۔ نام تو کسی کا آپ نے رکھ دیا بہادر خان، فلک شیر، اور وہ کاکروچ سے بھی ڈرتا ہو سکتا ہے۔ نام کی ضد، نام رکھ دیا اخلاق اور وہ بد اخلاق نکلے۔ چونکہ ہم علم غیب نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ذات ہے، وہ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو نام اور صاحب نام کے درمیان مطابقت اور مناسبت کو دیکھتا ہے تو نام رکھتا ہے۔ کسی کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھتا ہے۔ کسی ذات میں ساری بلندیاں سمٹی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھتا ہے۔ کسی کے اندر جہنم سے چھڑانے والی صفت ہے تو نام فاطمہ رکھتا ہے، اور کسی کے اندر حسن کردار و گفتار و رفتار دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے۔ تو 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے، لیکن 5 تن میں سے بھی جو خصوصیت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ہے وہ باقی 4 تن کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی جو 4 ہستیاں ہیں رب کریم نے ایک ایک نام رکھا، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے اللہ نے 9 نام رکھے۔
اور شاید یہی وجہ ہو کہ 9 کا عدد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا عدد شمار ہوتا ہے۔ 9 نام، مومنین جہاں سے یہ ہستیاں تشریف لائیں وہیں سے ان کا نام بھی آئے۔ عند اللہ، مقام اندیت، عند اللہ، یہ بہت بڑا مقام ہو، جن ہستیوں کے نام بھی خدا کی طرف سے ہوں۔ عند ملیک مقتدر، ان ناموں میں جو معروف ترین نام ہے وہ نام مبارک فاطمہ ہے۔ اور یہ نام گزاری اور نام رکھنا اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ اس حوالے سے بھی پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، فرمودات ہیں، ارشادات ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا من حق الولد علی الوالد، اولاد کے جو حقوق ماں باپ کی گردن پر ہیں، آقا فرماتے اس میں پہلا حق ہی اولاد کا یہ ہے ان یحسن اسمہ، اپنی اولاد کا نام خوبصورت رکھ، اپنی اولاد کا نام اچھا رکھ۔ اور معاف کرنا، آج کل لوگ یہ حق بھی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے نام نکالتے ہیں۔ ایک گھر میں مجھے اتفاق ہوا تو میں نے اس نام پوچھا اس کے بچے کا، تو مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن ایسا عجیب و غریب اور منفرد نام تھا، نہ اردو لغت میں ملا، نہ فارسی لغت میں ملا، نہ عربی لغت میں ملا۔ اور رکھنے والا والد بزرگوار اس کو بھی نام کا معنی نہیں آتا تھا، اور ظاہر ہے جس کا رکھا گیا اس کو کہاں آتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ نام آپ نے کہاں سے لیا اور کہاں سے وہ کہنے لگے جی وہ کسی رسالے سے پتہ نہیں دیکھا تو یہ نام رکھا۔ میں نے کہا کیوں رکھا؟ ذرا منفرد نام تھا اس لیے رکھا۔ آیت اللہ محسن کراتی کا ایک بڑا وہ وائرل بھی ہوا کلپ، وہ فرما رہے تھے کتنی عجیب بات ہے کہ آج لوگ یہ حق اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کائنات میں، رب کی کائنات میں سب سے خوبصورت ترین نام جو ہیں وہ چہاردہ معصومین کے نام۔ دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے محبوب کا اور اپنی حجتوں کا، حجج الہی، جو نام رب نے اپنے پیاروں کے رکھے ہوں گے اس سے بڑھ کر پیارے نام کائنات میں ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ خوبصورت ترین نام ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کی ابن رسول اللہ ہم اپنی اولاد کا نام آپ آل محمد کے نام پر رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا جواب سنی، فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا یہی محبت ہی تو اصل دین ہے، یہ محبت ہے اور محبت ہی اصل دین ہے۔ اور آل رسول سے محبت میں یہ نام آپ رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، اور کیا فائدہ ہوگا؟ ایک خراسانی چلا، خراسان سے مدینہ پہنچا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا۔ جب مدینہ پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، قدموں سے خون رس رہا تھا۔ آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہی کوئی دنیا کی غرض مجھے آپ کے پاس لائی ہے، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی۔ آقا یہ تو فرمائیے کہ اس محبت کا مقام کیا ہے اور اس محبت کا فائدہ کیا؟ 2 سوال اس خراسانی نے 2 سوال کیے، محبت اہل بیت کا دین میں مقام
اور محبت اہل بیت کا فائدہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حل الدین الا الحب، یہ محبت ہی تو اصل دین ہے، وہی جملہ۔ اور فرمایا جہاں تک تیرا یہ سوال ہے کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا خراسانی یاد رکھو، واللہ لو احبنا حجر فی هذه الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، اگر قیامت کے دن اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ خوش نصیب لوگ ہو، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، کیا فرمایا نبی پاک نے کہ اچھا نام یہ حق ہے اولاد کو، اچھے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ علم نفسیات کی روح سے بھی ثابت ہے یہ بات، اور شرعی حوالے سے بھی ثابت ہے، کلام اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ نام کے صاحب نام پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیوں تاکید کی گئی اچھے نام رکھو؟ نبی پاک کی سیرت میں ایک باب ہے کہ کافر اور مشرک جب کلمہ پڑھتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے تو نبی کریم ان کے نام پوچھتے تھے۔ رسول اللہ نے پورے ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں کے نام مشرکانہ تھے اور غلط معانی والے تھے، ان کے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ نے ان کے نام تبدیل کیے، ان کے نام بدلے، بلکہ نبی کریم نے شہروں کے نام بھی بدلے۔ جس علاقے کے لوگ رہنے والے تھے، اگر ان کے گاؤں کا یا اس کی بستی کا یا ان کے شہر کا نام اگر کسی غلط معنی والا ہوتا تھا تو نبی کریم نے ان کے نام بھی تبدیل کیے۔ عبد العزیٰ، کتنے عبد العزیٰ ہیں جن کا نام رسول اللہ نے عبداللہ کیا۔ اسی طرح سے متعدد ایک لمبی فہرست ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ نام تبدیل کرتے تھے رسول اللہ۔ اچھا نام رکھو تاکہ اچھی شخصیت بننے کی توقع ہو۔ نام کے اثرات ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اور آل پیغمبر کے جو نام ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، وضعی اثرات ہیں اچھے نام کے۔ لا يدخل الفقر بیتا فی اسم محمد او احمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین او جعفر۔ فرمایا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، فرمایا کہ جس گھر میں، یہ جو میں نام لی حدیث میں، امام فرماتے ہیں جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہو۔ یہ ان ناموں کا وضعی اثر۔ سرکار کی حدیث ہے بچہ ماں کے شکم میں ہو تو دو نام تجویز کر دو، محمد اور فاطمہ۔ بچہ دنیا میں آ جائے اگر بیٹا ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے محمد پکارو، اور بیٹی ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے فاطمہ پکارو، تاکہ نام کی برکت سے مولود ببرکت ہو جائے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نام جو بچی پیدا ہو فاطمہ رکھتے ہیں، بعد میں کوئی تبدیل کرنا چاہے تو کرتا ہے، اور بیٹے جتنے پیدا ہوتے ہیں سب کا نام محمد رکھتے ہیں، بعد میں پھر کوئی تبدیل کرنا چاہے تو تبدیل کرتا ہے۔ اور مومنین کرام حیران ہو جائیں گے کہ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ آج کل
یہ حق اولاد کو دینے کو تیار نہیں. لوگ تحقیق نہیں کرتے، انفرادیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے آغا کراتی کے جملے بڑے یاد آتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ بیٹے کا نام علی نہیں رکھنا، وہ جی ہمارے خاندان میں یہ نام پہلے ہے. وہ بھائی کا بیٹا بھی علی، وہ بہن کا بیٹا بھی علی. بیٹی کا نام فاطمہ کیوں نہیں رکھنا؟ جی وہ فاطمہ نام پہلے گھرانے میں ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں حیران ہوں، جو مادی چیزیں دنیا داری کے جو اسباب و وسائل، ان میں لوگ ایک دوسرے کی بڑی ریس کرتے ہیں. ان کے گھر میں نئے ماڈل کی چیز آئی ہے تو ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے. وہ فرماتے تھے کہ اس میں تمہیں ریس کیوں نہیں ہوتی کہ بھائی کے گھر فاطمہ ہے، میرے گھر میں بھی فاطمہ ہونا چاہیے. بھائی کے گھر میں علی ہے، میرے گھر میں بھی علی ہونا چاہیے. توجہ ہو رہی ہے؟ یار آپ خاندان میں نام کے تکرار سے گھبراتے ہیں، اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا کیے سب کا نام علی رکھا، اور جتنی بیٹیاں عطا کی سب کا نام فاطمہ رکھا. توجہ. یہ اکبر، اوسط، اصغر یہ بھی امتیاز کے لیے، یہ کبریٰ، صغریٰ، سکینہ یہ بھی امتیاز کے لیے. ورنہ ہر بیٹی کا نام امام نے فاطمہ رکھا، ایک ہی گھر میں ہر بیٹی فاطمہ، ایک ہی گھر میں ہر بیٹا علی. امام سجاد علیہ السلام یہ لٹا قافلہ آل رسول کا جب شام پہنچا، دربار یزید قیدی جب پیش کیے گئے تو یزید ملعون نے تعارف پوچھا. قیدی اپنا تعارف کرو، تم کون ہو؟ آقا نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. یزید کہتا ہے میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا. فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا. یزید کہتا ہے جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی، تو بھی علی. طنز کیا، تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اگر کسی کو 3 بیٹے عطا کرے وَلَمْ يُسَمِّ عَهْدًا بِاسْمِ فَقَدْ جَفَانِي، اور ایک کا نام میرے نام پر نہ رکھے تو اس نے میرے حق میں جفا کی ہے. 3 میں سے ایک بیٹے کا نام محمد ہونا چاہیے. اچھا اب میں یہیں پہ اس بات کی وضاحت کر دوں. ممکن ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام تو علی رکھا. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ یہی سوال امام رضا علیہ السلام سے کسی نے کیا. آقا میں نے منت مانی تھی، نظر کی تھی، اللہ بیٹا عطا کرے گا تو میں نام محمد رکھوں گا. اور بات آ گئی، میں نے یہ پڑھا ہے اور مجرب ہے، کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے اور بیٹے کا طلبگار ہے تو منت مانے کہ اللہ بیٹا دے گا تو میں نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ بیٹا عطا فرمائے. میں نے نظر یہ کی تھی کہ اللہ بیٹا دے گا تو نام محمد رکھوں گا. اللہ نے بیٹا دیا لیکن اب کسی وجہ سے ہم میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہو سکا تو کہا کہ ہم نے نام علی رکھا ہے. اب تو کیا مجھے وہ میری جو نظر ہے وہ پوری ہوئی یا مجھے کفارہ دینا پڑے گا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیری نظر پوری ہوگی، کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ خود رسول اللہ نے تو فرمایا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے، نام محمد رکھو یا علی، اس سے فرق نہیں پڑتا. علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. نعرہ حیدری. توجہ ہو رہی حضرات؟ تو اچھا نام ہونا چاہیے.
ہمارے ایک تو جو نام گزاری ہے نا جی، اس میں دقت نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کے نام رکھنا، اچھے معنی والا ہو۔ کچھ نام رکھنے شریعت میں حرام ہیں، کچھ نام رکھنے مکروہ ہیں۔ مقام ابوا میں امام صادق علیہ السلام جب سفر حج سے واپس آ رہے تھے، مقام ابوا جہاں نبی کریم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی ہے، یہ ایک بستی تھی جو ائمہ نے اس کو آباد کیا۔ وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ امام کا ایک شیعہ، امام صادق علیہ السلام کا ایک چاہنے والا آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا کو بیٹے کی ولادت کی مبارکباد دی اور عرض کی، آقا میں آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ گہوارے میں جا کے سلام کر لے، زیارت کر لو۔ وہ شخص گہوارے کے قریب آیا، امام کاظم علیہ السلام گہوارے میں سلام کیا، امام نے سلام کا جواب بھی دیا اور فصیح عربی میں فرمایا، اللہ نے تجھے بیٹی دی، تو نے نام اس کا رکھا حمیرہ۔ اہل بیت کے گھرانے میں یہ نام انتہائی غیر پسندیدہ ہے، جا کے نام تبدیل کرو، نام فاطمہ رکھ۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو کچھ نام رکھنے مکروہ ہیں، کراہت ہے، شدید کراہت ہے، اور وہ نام بھی معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا تو نام رکھنا ایسے ہی ہے بھئی، بس وہ صدام نے کویت پر حملہ کر دیا، اس سال سینکڑوں بچوں کا نام صدام رکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ گھرانوں میں بھی نام صدام رکھ دیا، نہ صدام سے واقفیت، نہ اس کے کرتوت سے آگاہی، نہ اس صفاق اور ایک درندے سے کوئی شناسائی۔ ہوتا تو یہ ہے جس سے متاثر ہوئے اسی نام رکھ دیا۔ تو مومنین کرام، اچھا نام رکھو۔ امام فرماتے ہیں اچھے ناموں سے پکارا جائے گا۔ حتیٰ روایت ہے جو بچے سکت کر جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، روایت ہے کہ اس کا نام رکھو، بچہ ماں کے شکم میں آ جائے 2 نام رکھ دو۔ قیامت کے دن وہ بچہ جو سکت کر گیا اور اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا، وہ رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، میرا اللہ، میرے ماں باپ نے میرا نام ہی نہیں رکھا۔ اور پھر امام نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جناب محسن کا نام ان کی ولادت سے پہلے محسن نہیں رکھا تھا؟ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو یہ نام دو اولاد کو۔ ہمارے ہاں ایک تو مرکب نام رکھتے ہیں، ذرا سنیے، مرکب نام رکھتے ہیں، اس میں جو پیغمبر اور آل پیغمبر والا جو نام ہوتا ہے، اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو وہ دوسرا نام ہوتا ہے۔ مثلا میرے ماں باپ نے رکھا نام اخلاق حسین، حسین پیچھے چلا گیا، ساری زندگی 56-57 سال کا ہو گیا، مجھے حسین کسی نے نہیں بلایا، اخلاق ہی کہتے ہیں، اخلاق شرازی صاحب، اخلاق شراز۔ اسی طرح نا دوسرا جو حصہ ہے اختیار علی، امتیاز علی وغیرہ وغیرہ، آفتاب حسین، تو وہ پہلا پکارا جائے گا، جو دوسرا نام جس نام سے برکت آنی ہے وہ تو پکارا ہی نہیں جائے گا۔ حالانکہ حدیث ہے کہ جس گھر میں بچے کا نام محمد علی، اس والے سے ایرانیوں کے نام ہمیشہ وہ مفرد نام ہوتا ہے، محمد علی حسین حسن، اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر اور آل پیغمبر کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور اس نام سے پکارا جاتا ہے، شیطان ابلیس سن کے وہ نام اس طرح پانی پانی ہو جاتا ہے جیسے سیسا آگ میں پگھل کے پانی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مرکب نام ہوتے ہیں، دوسری بلکہ کچھ زیادہ ہی مرکب ہوتے ہیں۔ قوم میں ایک دوست سے صاحبزادہ ابو طالب زاغم حسنین نقوی، 3-3 4-4 5-5 ناموں کا مرکب، ڈاکومنٹ سے بھی مسئلہ بن جاتا ہے، پاسپورٹ پہ وہ پورے نہیں آتے نا اتنے۔
وہ ایک نانا چاہتا ہے، ایک دادا چاہتا ہے، ایک نانی چاہتی ہے، ایک دادی چاہتی ہے. یہ تو معیار ہے ہمارا. اچھا پھر یہ ہے کہ اچھا نام تو رکھ دیا، وہ نک نیم والی جو بیماری ہے اس نام سے پکارنا ہی کسی نے نہیں. نام تو خوبصورت ہے، آقا کے نام پہ نام رکھا. اب ساری زندگی محمد تو کسی نے پکارا ہی نہ، ساری زندگی اس کو مٹھو ہی کہتے رہے، وہ بڑا ہو کے بھی مٹھو ہی رہا. بعض نیک نام اتنے شہرت پا جاتے ہیں کہ اصل نام کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، اس اصل نام کیا. کوئی ٹونی ہے، کوئی شوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا، اس طرح کے نام ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں. تو بھائی ان شوئی موئی کہنے سے برکت تھوڑی آئے گی، علی کہنے سے برکت آئے گی، حسین پکارنے سے برکت آئے گی. نعرہ حیدری محمد وآل محمد برانتر صلوات. توجہ ہو رہی ہے نا حضرات؟ تو اچھا نام رکھو جو نام اہل بیت کے نام پر، اور وہ نام پکارا جائے. مرکب رکھو گے تو پھر وہ جو آل رسول والا نام ہوتا ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، وہ نام پکارا ہی نہیں جاتا. پہلا نام پیغمبر والے پہ. اچھا پھر نام، یا تو نام ایسا رکھو کہ دونوں نام اگر مرکب رکھنے ہیں، محمد حسین فرض کرو نام رکھا تو اب یہ ٹھیک ہے، یا محمد پکارو گے یا حسین پکارو گے، نور علی نور. محمد علی رکھو، محمد حسن رکھو، وغیرہ وغیرہ. یا تو اس طرح سے ہو کہ پہلا نام پکارا جائے یا دوسرا پکارا جائے تو دونوں حالتوں میں وہ باعث خیر و برکت ہو. یہ نام مبارک فاطمہ صلوات اللہ علیہ، اللہ کا، رسول اللہ کا، آل رسول کا پسندیدہ ترین نام. سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں. کچھ دن غیر حاضر رہنے کے بعد، غائب رہنے کے بعد، چند دنوں کے بعد امام کے محضر میں آئے سکونی. امام نے فرمایا سکونی اتنے دن تو غیر حاضر رہا، کہاں تھے؟ کہتا ہے ذرا اداس تھا. کہتا ہے جی آقا وہ میں اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو میں اس لیے ذرا گھر میں مصروف رہا اور چند دن میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکا. امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹی دی ہے تو تیرے چہرے پہ خوشی کیوں نہیں، خوشی کے آثار کیوں نہیں، پریشان کیوں ہے تو؟ امام نے بڑی خوبصورت بات کی. امام علیہ السلام نے فرمایا تیری بیٹی کا بوجھ زمین نے اٹھانا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے. تجھ پر تو بوجھ نہیں ہے تو کیوں پریشان ہے تو؟ اور فرمایا یہ بتا کہ نام کیا رکھا بیٹی کا؟ کہنے لگا آقا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. امام علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. خدا کی قسم 3 بار امام نے یہ نام دہرایا، اور یوں دہراتے بھی جا رہے تھے اور یوں فاطمہ فاطمہ فاطمہ. یعنی روایت کہتی ہے کہ قریب تھا کہ امام کا سر مبارک زمین کے ساتھ جا لگے. پھر فرمایا کہ سکونی تو نے بہت پیارا اچھا نام رکھا. پھر ایک وصیت فرمائی، سکونی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جس بیٹی کا نام تو نے فاطمہ رکھا زندگی میں کبھی گالی نہیں دینا، زندگی میں کبھی مارنا نہیں اس کو. اس کا احترام کرنا. ہمارے معاشرے میں بیٹے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. آپ گواہ ہوں گے سارے احباب جس سن سال میں بھی بیٹھے ہیں، مجالس میں، محافل میں، دعا کی جہاں یہ دعا سننے میں آتی ہے، وہ جی میرے لیے جی اولاد نرینہ کی دعا کرنا، وہ کہے گا جی فلاں کے لیے جی اولاد نرینہ کی دعا کرنا، فلاں کے لیے بیٹے کی دعا کرنا.
کسی نے سنا ہو تو میرے علم میں اضافہ کرے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے بیٹی کے لیے دعا کروائی ہو؟ بیٹے کے لیے سبھی دعا کرواتے. بیٹی کے لیے کسی نے دعا کروائی؟ اولاد مدینہ کے لیے بھی دعا کروائی نرینہ بیٹے کے لیے دعا. حالانکہ ہمارے فقہی ابواب میں کلام اہل بیت میں یہ ایک باب ہے، موضوع ہے کہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ رب سے بیٹی کی دعا کرے. بیٹی کی دعا کرنا استحباب رکھتا ہے، مستحب ہے. 100 سال کے لگ بھگ عمر مبارک حضرت خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس عمر میں جا کے رب نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. پھر اللہ نے اسحاق بھی دے دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے ایک بیٹی بھی عطا فرما. مستحب ہے بیٹی کے لیے دعا کرنا. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن میں، اس کی تفسیر میں آپ نے پڑھ لیجئے. جب اس خضر علیہ السلام نے اس ایک لڑکے کو قتل کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ اچھا، اس کا رب نے جواب کیا دیا قرآن میں؟ حکمت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا خضر موسیٰ کو بتاؤ کہ خدا یہ چاہتا تھا یہ بیٹا زندہ رہتا نا تو ماں باپ کے لیے ننگو رسوائی کا سبب بنتا. ایسے بیٹے آپ نے میں نے دیکھے ہیں معاشرے میں جن کے ماں باپ اس کے مرنے کی دعا کرتے. ماں باپ کے لیے ننگو رسوائی کا سبب ہوتا. فرمایا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بدلے بہترین اولاد اس کے ماں باپ کو عطا کرے. اور تفسیر میں پڑھ لیجئے وہ بہترین اولاد رب نے کیا دی؟ ایک بیٹی عطا کی. اس بیٹے کے بدلے رب نے ایک بیٹی عطا کی. 70 نبی جس سے کی نسل سے پیدا ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے خیر اولادکم البنات، تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں. رسول اللہ نے بیٹے کو بہترین اولاد نہیں کہا، بیٹی کو بہترین اولاد کہا. اور اس لیے رب نے بھی اپنے محبوب کو بہترین اولاد عطا کی، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. تو یہ نام میں نے عرض کیا کہ بڑا محبوب ہے. اور ارباب دانش آپ لطف لیجئے گا، نبی پاک کی بیٹی کا تو نام اللہ نے رکھا. مولا علی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ، امام حسین علیہ السلام کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی کا نام فاطمہ، امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں ہو گئی، امام سجاد علیہ السلام کی بیٹی کا نام فاطمہ، امام باقر علیہ السلام کی بیٹی کا نام فاطمہ، امام صادق علیہ السلام کی بیٹی کا نام فاطمہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ. امام کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ معصومہ. امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ صرف ایک اولاد تھی امام محمد تقی علیہ السلام، یا بعض نے لکھا کہ نہیں ایک بیٹی بھی تھی امام رضا علیہ السلام کی، اس کا نام بھی فاطمہ. یعنی ہر امام معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اپنی بیٹی کا. میں کل پرسوں سن رہا تھا ایک اہل علم بڑی تاکید کر رہے تھے، ایران کے معروف واعظ ہیں، کہ افسوس کہ لوگ اپنی بیٹی کا نام اب فاطمہ رکھنے کو بھی تیار نہیں. جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا، جن کو شاید دنیا داری کی ہوا زیادہ لگ گئی ہے، وہ اب ان ناموں کو دقیہ نوسیت سمجھنے لگے ہیں. کہتے ہیں پرانے زمانے کے نام، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
آغا رفیعان فرما رہے تھے، مجھے اب وہ فگر یاد نہیں، کئی ملین خواتین ایران میں جن کا نام بی بی پاک کے نام پہ، یعنی نام مبارک فاطمہ یا بی بی پاک کے جو القاب ہیں، زہرا، بطول، رضیہ، مرضیہ، ان ناموں پہ کئی ملین خواتین کا نام، تو یہ نام انتہائی محبوب ہے اور اللہ نے یہ نام رکھا۔ اب میں اس منزل پہ پہنچا کہ بی بی پاک کا جو نام رکھا گیا فاطمہ، اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ، اس نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ 6-7 روایات، یعنی 6-7 وجوہ تسمیہ معصومین سے بیان ہوئی ہیں کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ پہلی روایت پڑھنے لگو، چھٹے امام سے سوال ہوا، آقا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا لأنہا فطمت من الشر۔ دیکھیے فاطمہ یہ مادہ فاطمہ سے بنا ہے، فاطمہ یعنی قاطع و فاصلہ، جدائی، کاٹ دینا، علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا۔ فاطمہ فرمایا وجہ کیا ہے، کیوں نام رکھا گیا؟ فطمت من الشر، اللہ نے جس بی بی کو شر سے علیحدہ کر دیا ہو اس کو نام فاطمہ کہتے، جو منشا ہے۔ ایک وجہ یہ، ایک حدیث میں فرمایا کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ لأن فطمت من الشرک، خدا نے شرک سے جس بی بی کو محفوظ رکھا، شرک سے، معلم توحید ہے بی بی۔ آپ خطبہ فدق کل میں انشاءاللہ ذہن میں سوچتا رہا کہ کل سے میں خطبہ فدق پہ گفتگو کروں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور میں کچھ عرض کرنے کے قابل اللہ بنائے گا۔ شرک سے خدا نے جس بی بی کو محفوظ رکھا، شرک سے دور رکھا۔ ایک حدیث میں فرمایا فطمت بالعلم، فرمایا جس بی بی کو اللہ نے علم کے ذریعے سے جہالت سے محفوظ رکھا ہو۔ جہاں سر تپا علم ہی علم ہو، جہاں جہالت کا گزر نہ ہو، اس عالمہ بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نام مبارک فاطمہ اس لیے لأنہا فطمت من الطمس، اس لیے نام فاطمہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر طرح کی نجاست سے اور رجس سے اور ان علائق اور بیماریوں سے عورتیں، دنیا کی عورتیں جن میں مبتلا ہوتی ہیں، خدا نے ہر اس نجاست سے سیدہ طاہرہ کو محفوظ رکھا۔ طاہرہ، بطول کا یہی معنی۔ روایت ہے 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز ظہر کا وقت تھا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پاک نے نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد امام مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کنیز روایت کرتی ادھر امام مجتبی علیہ السلام دنیا میں آئے، دوسرے لمحے ہم نے دیکھا سیدہ طاہرہ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرمائی۔ یہ فطمت من الطمس۔ دیکھیے میں نہ تو فقیہ ہوں، نہ مجتہد ہوں، نہ محقق ہوں،
لیکن روایات نقل کرنے میں بڑا محتاط، سینہ گزٹ باتیں نہیں کرتا، مطالعہ کر کے پڑھتا ہوں، دیانتداری سے کوشش کرتا ہوں۔ ایک روایت موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، فرمایا اس کی وجہ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سیدہ طاہرہ کی موجودگی میں امیر المومنین کے لیے دوسرا عقد جائز ہی نہیں تھا، اس لیے کہ سیدہ طاہرہ ہیں، بی بی بطول ہیں، بطول طاہرہ بی فطمت من الطمس۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی مصلی عبادت سے دور نہ کیا جا سکے، عبادت سے ہٹایا نہ جا سکے۔ اس لیے روایت ہے نا کہ نہج البلاغہ میں بھی جملہ ہے، مولا امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ 3 جہات سے ناقص ہیں، ناقص العقل۔ ناقص العقل کی تشریح یہ کی گئی کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ ناقص العبادت ہیں، اصل میں ہر عورت کو مہینے میں کچھ ایام سے گزرنا پڑتا ہے جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ البتہ نماز روزے میں ایک فرق ہے، ان ایام میں جو نماز رہ جائے اس کی قضا نہیں ہے، لیکن ان ایام میں جو روزہ رہ جائے گا اس کی قضا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ ناقص العبادت ہے، پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکتی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں، بھئی یہ تو عورت کی شرعی مجبوری ہے نا، خود رب نے منع کر دیا کہ ان ایام میں وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے۔ جو مرد ہو کے نماز نہیں پڑھتے وہ کس بیماری میں مبتلا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ مرد کا شرف ہے عورت کے مقابلے میں کہ خداوند عالم نے مرد کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں رکھا جس دن وہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس پہ نہ جا سکے نماز کے لیے۔ دوسرا، عورت ناقص الوراثت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے، لمبی نہ ہو جائے بات، تو بیٹے کے مقابلے میں وراثت بھی آتی ہے۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ وہ ناقص الشہادت ہے، گواہی میں بھی مرد کے مقابلے میں آتی ہے۔ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ناقص العبادت، ناقص الوراثت، ناقص الشہادت۔ دنیا کی عورتوں میں نقص ہوتے ہیں، خداوند عالم نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو ہر قسم کے نقص سے پاک رکھا۔ اللہ نے بطول بنا کے عبادت کے نقص سے بچا لیا، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وراثت کے نقص سے بچا لیا، اور میدان مباہلہ میں اکیلی گواہ بن کے گئی، اللہ نے شہادت کے نقص سے بچا۔ صلوات پڑھ دو سیدہ کی ذات پہ بلند آواز۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گھنٹہ چونکہ ہونے والا ہے، میں 1 گھنٹے سے زیادہ میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ بنکبت خان بھی پہلے پڑھتے ہیں۔ میں چھٹے امام سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا
آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ فرما رہے تھے، افسوس کہ دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا کون تھی زہرا، کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ فرما رہے تھے کہ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر پہلو پر ہاتھ رکھ کر رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے زہرا، کسی نے نہ پہچانا کون۔ قیامت کا دن آئے گا، اس حقیقت سے پردہ ہٹے گا۔ قیامت کا دن سیدہ کے تعارف کا دن ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک جنتی ناکہ ہوگا جس پر سیدہ سوار ہوں گی، اس ناکہ کی مہار جبرائیل نے پکڑی ہوگی، بی بی کی سواری میدان محشر میں آئے گی، جبرائیل پکار کے کہے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی کوفہ و شام میں بھی ہوتا جو کہہ دیتا ہو کوفہ و شام والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹیاں آ رہی۔ میں کہتا ہوں ہائے قسمت علی کی بیٹیاں۔ شرابی اور بدماش لوگ اشارے کر کر کے پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون۔ جبرائیل کہے گا اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ سب آنکھیں بند ہو جائیں گی، سر جھک جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں آنکھیں بند کیوں نہ ہوں، سر کیوں نہ جھک جائیں؟ یہ خالق کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے۔ سب گردنیں جھک جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ خطاب ہے اہل محشر کو، خطاب ہے اہل محشر کو، اور محشر میں رسول اللہ بھی تو موجود ہیں۔ سرکار عرض کریں گے پروردگار کیا میرے لیے بھی یہی حکم ہے؟ میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ میرا اللہ میری تو بیٹی ہے فاطمہ۔ ارشاد رب العزت ہوگا میرا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے، محبوب تو حالت دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گا۔ سنو گے عزادارو کیا حالت ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ہاتھوں پر، مولا عباس کے کٹے بازو گود میں، اور چند خون آلود کپڑے، یہ سامان لے کے سیدہ طاہرہ میدان محشر۔ سواری چلتے چلتے ستون عدل الہی کے جب قریب پہنچیں گے، بی بی ناکہ سے اتریں گی، ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہے گی، پروردگار مجھے میدان قیامت میں حسن اور حسین نظر نہیں آتے۔ ارشاد ہوگا اے فاطمہ ذرا جانب پشت نگاہ کر۔ بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی بغیر سر کے مولا حسین کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا، فشہقت شہقت، اور سیدہ طاہرہ کی چیخیں نکل جائیں گی، اجر و کمال اللہ غش کر جائے گی۔ روایت کے لفظ ہیں، غش سے افاقہ ہوگا۔ ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہے گی، پہلا جملہ یعدلکم بینی و بین من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ اس جملے کی وضاحت کر دوں، سیدہ عرض کریں گی پروردگار آج فیصلہ کر مجھے تماچا کیوں مارا گیا، آج فیصلہ کر میرا حق کیوں چھینا گیا، آج فیصلہ کر میری پسلیاں کیوں توڑی گئی، آج فیصلہ کر مجھے کیوں زخمی کیا گیا، آج فیصلہ کر میرا محسن کیوں قتل کیا گیا۔ یا عدل حکم بینی و بین قاتل ولدی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور میرے حسین کے قاتلوں کے درمیان۔
میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، ارشاد پروردگار ہوگا یا فاطمہ سلینی تعطی، اے فاطمہ، اے میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، مانگ، کیا مانگتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ سنو شیعو سنو، سیدہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی یا رب شیعتی، اے میرا رب میرے شیعوں کو بخش دے، یا رب شیعت ولد الحسین، میرا اللہ میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین کے زواروں کو بخش۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم مالک بحق محمد و آل محمد، اس ذکر کا ثواب بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرا اللہ ان کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما۔